السلام علیکم عزیز طلبات، یہ میرا لیکچر نمبر 18 ہے۔ آج بدھ کا دن ہے بیٹا۔ ہم نیا ٹاپک اسلامیات میں شروع، اسلامیات کا لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے۔ ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کافی حد تک جانتے ہیں تھوڑا بہت۔ آج کل جو مہینہ چل رہا ہے وہی ہمارا آج ٹاپک آ گیا ہے، تو اس کو سمجھنے میں ہمیں ذرا آسانی ہوگی۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا ایک مہینہ ہے جس میں مسلمان ایک خاص عبادت کرتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اسلامی ارکان کا تیسرا رکن ہے اور فرض ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، اور ایک آیت کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پہلی امت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے، یعنی اب یہ مسلمان امت کی بات کے علاوہ بھی دوسری جو امتیں تھیں جو اہل کتاب ہیں وہ اکثر روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، لیکن روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اب ہماری جو مسلم ہے ان پر بھی رمضان کے 30 یا 29 روزے فرض ہیں۔ چاند نظر آ گیا تو پہلی شوال کو عید ہونی ہے، چاہے 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے۔ مہینہ اللہ تعالیٰ کے کام وہ زیادہ ہو سکتا ہے نا، کبھی 29 پہ چاند نظر 29واں روزہ ہونے کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے، کبھی 30واں روزے کے بعد چاند نظر آتا ہے۔ یہ چاند کی رویت پر ہے کہ چاند جب نظر آ گیا تو پھر ہم نے 29 روزے رکھنے ہیں، اور چاند نظر نہ آیا تو ہم نے 30 روزے رکھنے ہیں، یعنی ایک پورا مہینہ۔ اور اس کے بعد ہم ایک خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کون سی؟ عید الفطر مناتے ہیں۔ وہ 3 دن ہوتی ہے، پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن۔ یہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے رکھے ہیں۔ اس میں ہم ملتے جلتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمدردی۔ سب سے پہلا اسلامی ارکان کو ادا کرنے میں پہلا جذبہ جو ہے نا، جو نظر آتا ہے، وہ ہے ہمدردی کا۔ دیکھیے، جب ہم روزے رکھتے ہیں تو بھوکے پیاسے رہ کے صرف ہمیں دوسروں کے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے مشکل سے زندگی، ان کے کھانے پینے میں اگر کمی ہے تو وہ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہم ان کی خدمت کرنے، ان کا خیال رکھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور فطرانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ان مسلمان غریبوں کا خیال رکھنے کا فرض دیا ہے کہ ہم یہ فطرانہ غریب لوگوں کو ادا کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں اور اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کہا گیا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، روزہ کسی اور کے لیے ہم نہیں رکھ رہے، صرف اللہ تعالیٰ، نہ ہی ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ یہ صرف نیت ہے، بھوکا پیاسا ہم صرف اللہ کی ذات کے لیے رہتے ہیں، اور اس کا بہت اجر، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود اپنے طرف سے دیں گے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہمیں اس مہینے میں ملتی ہے۔ یہ مہینہ روزوں کا جو ہے، اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے دوسری امتوں پر بھی، اسی طرح ہم پر بھی ہماری امت پر فرض کیے تاکہ ہم پرہیزگار بنیں۔ کسی کام سیام لفظ آتا ہے نا، یہ جمع ہے صوم کی، اور صوم کا لفظی مطلب ہے رک جانا، ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے رک جانا جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جیسے کھانے پینے سے رک جانا، نفسانی خواہشوں سے رک جانا۔ ایک خاص وقت ہے سحری کے وقت ہم کھانا کھاتے، پورا دن ہم گزارتے ہیں، اور مغرب کے وقت ہم افطار کرتے ہیں۔ ہمیں 2 طرح کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، رکھتے وقت بھی اور افطار کرتے وقت بھی، کہ ہم اللہ کا قانون کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض عبادت دے رکھی ہے، یہ تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ ارکان اسلام کا۔ پہلا ہے کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ یہ یاد رکھے، ارکان اسلام کو عبادت کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں، بھی عبادت ہے۔ تو یہ اس طرح ہمیں 2 طرح کی باتیں، جب ہم کسی کا خیال کرتے ہیں، کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں، تو 2 طرح کی خوشیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو اپنا روزہ مکمل کرنے کا، ایک کسی غریب کی مدد کرنے کی۔ تو روزہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو انسان کے اندر
हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है, दूसरों का ख्याल करने का जज्बा पैदा करता है। इसको मैं रीड आउट कर दूँ, पहला पैराग्राफ, और इसमें से एक क्वेश्चन है जो मैं पढ़ने लगी हूँ। रोज़ा एक फ़र्ज इबादत है और इस्लाम के अरकान में से है। ये मैंने आपको बता दिया। पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज थे, यानी वो इबादत है जो पिछली उम्मतों पर भी राइज रही, ताहम इसकी तादाद मुख्तलिफ थी। कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद होता है, तर्जुमा, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। ऊपर के आयत में लफ्ज़ सयाम आया है। ये जो ऊपर हमने आयत पढ़ी है ना, जिसका तर्जुमा पढ़ा है, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए। सौम की जमा, और सौम का मतलब है रुक जाना। सौम रोज़े को कहते हैं अरबी में, और उसका मतलब है रुक जाना। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े के दौरान खाने पीने और नफसानी ख्वाहिश से बचने का हुक्म दिया। ये सारा मैंने डिटेल में आपको लेक्चर में समझा दिया है। मैंने ये बताया ना कि हम कुछ बातों से रुक जाते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है दूसरों की भूख प्यास का भी, दूसरों के लिए हमारी हमदर्दी पैदा होती है, और इसकी जब हम किसी की मदद करते हैं, रोज़ा इफ्तार कराते हैं, तो उसका हमें अच्छा अजर मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, रोज़े का मफ़हूम बयान करें। रोज़ा एक फ़र्ज इबादत इस्लाम के अरकान में से है। तर्जुमा, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। इस आयत में लफ्ज़ सयाम आया है जो सौम की जमा है, और सौम का मतलब है रुक जाना। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े के दौरान खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशों से बचने का हुक्म दिया। ये मफ़हूम में समझ आ गई ना आप लोगों को? अल्लाह हाफ़िज़।